عباسی بادشاہوں کو چکرانے پہ مجبور کر دیا. کیا بات ہے جی. اتنا علم کے قصے اس بادشاہ کے، اتنی عظمت کے قصے اس بادشاہ کے. متوکل کا دور تھا اس مولا کا، اور یہ متوکل عباسی بادشاہوں میں سب سے ظالم ترین بادشاہ. یہ سیدوں کو ذبح کیا کرتا تھا. اس نے 2 کنویں کھدوائے ہوئے تھے، ایک میں مردوں کو، ایک میں مستورات کو پھینکتا تھا. اس کے ظلم کے قصے اگر میں بتانے پہ آؤں، کتنا ملعون تھا، کتنا اس نے ظلم کیا ہے آل محمد کے ساتھ. اسی کے دور میں قبر حسین پہ حل چلایا گیا تھا. اسی کے دور میں اس نے زیارت امام حسین پہ ٹیکس لگایا تھا. اس نے کہا جو بندہ قبر حسین کی زیارت کرے گا وہ ہاتھ کٹوائے گا. ہاتھوں کے ڈھیر لگ گئے. ظاہر ختم نہیں ہوا. سپاہیوں نے آ کے کہا وہاں ہاتھوں کے ڈھیر لگ گئے. اس نے کہا بازو کاٹو. بازوؤں کے ڈھیر لگ گئے. اس نے کہا دونوں بازو کاٹو. دونوں بازو کٹنے شروع ہو گئے. سپاہیوں نے آ کے کہا کیوں قبر حسین کے لیے روک رہا ہے؟ لوگ ہاتھ بھی کٹوا رہے ہیں، بازو بھی کٹوا رہے ہیں. اس نے کہا کیا عشق ہے ان کو، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اس نے کہا چلو پھر اگلا حکم نامہ یہ ہے، جو قافلہ آئے گا ایک بندہ قتل کروائے گا، باقی زیارت پہ جائیں گے، اور میں خود آ کے بارڈر پہ کھڑا ہو کے اب میں منظر دیکھوں گا کون آتا ہے آگے. جب موت سامنے ہوگی تو ہر کوئی کہے گا اسے قتل کرو، مجھے جانے دو. کوئی بھی قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس نے خود آ کے اور آگ کے بارڈر پہ اس نے اپنا خیمہ لگوایا، خود خیمے کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا. کسی کو نہ بتانا متوکل بیٹھا ہے. میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا عشق کیا ہے. شیعت تلواروں کے دھار کے نیچے سے نکل کے آئی ہے. یاد رکھے میری قوم، شیعہ درباروں سے نہیں تلواروں سے نکل کے آئے. اتنا چھپاتے چھپاتے بھی پھر بھی یہ مذہب اتنا زندہ ہے. اگر اسے چھپایا نہ جاتا تو پھر صرف دنیا میں ایک ہی حقیقت ہوتی، شیعہ. اسے کہا میں دیکھوں گا کون، آخری جملہ کہوں گا یہیں پہ گفتگو تمام کر دوں گا. اب میں دیکھوں گا کون بندہ گردن دے گا اور دوسروں کو بچوائے گا. یہ خیمے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا. جب لوگ آئے انہوں نے کہا جی متوکل کا نیا اعلان آ گیا، ایک بندہ قتل ہوگا باقی جائیں گے. بھگدڑ مچ گئی. ہر کوئی کہے مجھے مارو انہیں جانے دو، مجھے مارو انہیں جانے دو، مجھے مارو انہیں جانے دو. قتل ہونے والے زیادہ ہو گئے، کربلا میں جانے والے تھوڑے رہ گئے. ہر کوئی کہے مجھے مارو مجھے مارو. اس سے برداشت نہیں. اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر آ کر کہا تمہیں کس نے کہا ہے قتل ہو کے اپنے آپ کو مروا کے انہیں کیوں بچوانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی؟ انہوں نے جا کے قبر چومنی ہے، ہم نے گردن دے کے حسین کے قدم چومنے ہیں. یہ جا کے قبر چومیں گے، ہم حسین کے قدم چومیں گے. ہم جا کے حسین کے قدم چومیں گے. اللہ اکبر. اس امام کی مصیبت کی پہلی بات یہ ہے کہ ہر امام نے 1 2 زیادہ سے زیادہ 3 ظالموں کا دور دیکھا ہے. یہ 12 میں سے وحد بطول کا بیٹا ہے جس نے 6 ظالموں کا دور دیکھا ہے. اتنا ظلم ہوا ہے اس بادشاہ پہ جس کی ساری زندگی قید خانے میں گزری. شاید شیعہ قوم میں کم لوگ اس حقائق سے واقف ہیں. مدینے سے سامرہ لے آئے تھے. سامرہ میں جو مولا کو گھر دیا تھا وہ گھر نہیں تھا، امام کا زندان تھا. ملنے پہ پابندی تھی، جہاں کوئی سکتا نہیں تھا. مستورات کو علیحدہ رکھا ہوا تھا، ہاشمی مردوں کو علیحدہ رکھا ہوا تھا. انہیں ڈر تھا امام زمانہ کا کہ ان کا وہ فرد آنے والا ہے جس نے قیامت تک حکومت کرنی ہے. جس طرح فرعون موسیٰ کا رستہ روک رہا تھا، عباسی مہدی کا رستہ روک رہے تھے. انہیں نہیں پتا تھا بدبختوں کو کہ امام فطرت کے تابع نہیں ہوتا. مزدورات کو علیحدہ، مردوں کو علیحدہ رکھا ہوا تھا. جب ان کا جی چاہتا امام کو دربار میں بلا لیتے.
ایک سطر پڑھو اس بادشاہ کی غربت کی، کیونکہ دن جو ہے آج پردے میں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ نکی کی ماں بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، وہ ایک سطر تو اپنے بیٹے کی غربت کی سنے۔ جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو، جتنے بخاری سادات بیٹھے ہو، مجھے معاف کرنا، جتنے نقوی سادات بیٹھے ہو، تمہاری جد کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جب ان کا جی چاہتا امام کو گھر سے بلاتے ہیں، آؤ دربار میں۔ ایک دن سپاہی آیا، کتاب کہتی ہے کہ وہ شام کے وقت میں امام کے گھر کی دیوار کود رہا تھا۔ امام نے صحن میں بیٹھ کے کہا غیرت کر۔ میرے بھائی اعجاز کہتے ہیں کہ بات بہت بڑی تھی، کر تو نے جلدی میں دی ہے۔ اصل میں اعجاز بھائی جب سے بطول کا دروازہ جلا ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب سے انہوں نے زہرا کا دروازہ جلایا نا، ڈر ان کا ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوسری بار امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی تھی۔ گھر کی دیوار کود رہا، امام کی نظر پڑ گئی، امام نے کہا غیرت کر، ہم اہل بیت ہیں۔ اس نے کہا مجھے حاکم نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نکی کو لے کے آ۔ امام نے کہا رک، مجھے امامہ سر پہ رکھنے دے، لے آؤ قرآن ممبر پہ میرے سر پہ رکھو، یہ ممبر کے خلاف پہ آتے ہیں۔ اس نے کہا حاکم نے مجھے کہا تھا کہ جس حالت میں ہوں اس حالت میں لانا، نہ سر پہ امامہ رکھنے دیا، نہ پاؤں میں نالین پہننے دی۔ اس نے کہا اسی حالت میں ہمارے ساتھ چل۔ امام علی نگی سامرہ کے بازار میں ہے، میں غلط پڑھوں نقوی سید ہو، میں تمہاری دادی کا مجرم بنوں۔ کتابیں کہتی ہیں یہ ظلم نہیں تھا کہ انہوں نے امام کو نالین نہیں پہننے دی، انہوں نے امام کو امامہ نہیں رکھنے دیا، یہ کمینے خود گھوڑوں پہ سوار ہو گئے۔ اس نے کہا ہم گھوڑے دوڑاتے، ہمارے ساتھ دوڑ، ہمارے ساتھ جتنا دوڑ سکتا ہے اتنا دوڑ۔ تیسرا گلی کا موڑ آیا تھا، امام نکی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، رو کے کہتے جتنا دوڑانا ہے مجھے دوڑا لینا، مجھے ایک بار اسے پرسہ دینے دو جو 4 سال کی یتیمہ بابے کے قاتل کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ دوڑ کے کہتی تھی بابا تیری سکینہ تھک گئی ہے، بابا میرے پاؤں سوج گئے۔ اللہ لعنت اللہ